بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 167 167۔ تو ماسٹر سائمن کے دماغ کو بہت پہلے ہی کنٹرول میں لے چکے ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ماسٹر سائمن مردہ نہیں ہے۔ اس سے جلد ہی تمہاری دوبارہ ملاقات ہو جائے گی۔ فی الحال تم اپنی صلاحیتوں کو آزماؤ اور اس آواز کے سہارے اس کے دماغ تک پہنچ کر دکھاؤ، پھر میں تمہاری صلاحیتوں کو تسلیم کر لوں گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی سوچ کی لہروں کو ماسٹر سائمن کے دماغ تک نشر کرنے لگا، مگر وہاں کیا تھا؟ تاریکی، صرف تاریکی۔ ماسٹر سائمن کا دماغ کسی قابل نہیں تھا اور ناقابل فہم تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس قبر کی تاریکی سے بول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آواز سنائی دی۔ تم ماسٹر سائمن کے دماغ تک نہیں پہنچ سکو گے۔ میں یہاں تمہیں بالکل ہی بے دست و پا اور اپنا پابند رکھوں گا۔ میں تمہیں اتنا موقع نہیں دوں گا کہ تم میرے خلاف اپنی ذہانت یا جسمانی قوت کا مظاہرہ کرو۔ میں فضول لڑنے جھگڑنے کا عادی نہیں ہوں۔ بڑی سہولت سے اپنا کام نکالتا ہوں اور کبھی جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ تم تھکے ہوئے ہو، پچھلی رات لانچ میں اتنے ہنگامے کیے ہیں کہ خود تمہیں سونے کی فرصت نہیں ملی ہوگی۔ فی الحال تم میرے مہمان ہو، جاؤ آرام کرو، پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ گڈ بائی اینڈ وش یو گڈ لک۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دو مسلح نوجوان میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہال کا خودکار دروازہ کھل گیا تھا۔ میں باہر کوریڈور میں آ گیا، پھر ان دو نوجوانوں کے ساتھ اسی بھول بھلیوں سے گزرنے لگا۔ سپر ماسٹر پہنچنے کے لیے کسی ماتحت کو اعلیٰ کار بنایا جا سکتا تھا۔ میں نے اپنے قریب سے گزرنے والے مردوں اور عورتوں کو دیکھا۔ ان سب کے چہرے سپاٹ اور جذبات سے عاری تھے۔ میں نے یہاں آتے ہی یہ بات دیکھ لی تھی کہ وہ سب پتھر کے بت کی مانند خاموش رہتے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر جامع سکوت اور چہروں پر گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی بھولے سے بھی نہ کبھی مسکراتے ہوں۔ ان کے ہونٹ مسکراہٹ سے بالکل ناآشنا تھے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ ماسٹر جو سپر ماسٹر کہلاتا تھا، اس نے پوری ذہانت سے میرے استقبال کی تیاریاں کی تھی۔ اس عمارت کے ہر شخص کو نقاب میں چھپا دیا گیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ چلنے والے نوجوان کو غور سے دیکھا تو یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کے چہروں پر ماسک چڑھے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں بھی آئی لینس کے ذریعے بدلی گئی تھی۔ ماسک اور آئی لینس تھوڑے حساب سے حاصل کرنا سپر ماسٹر کے لیے کوئی مشکل بات نہ تھی۔ یہ تمام انتظامات تو صرف میرے لیے کیے گئے تھے، یا پھر ماسٹر یوشے وقت سے یہی سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنا غلام بنایا جا سکے۔ اس وقت واقعی میں خود کو بے دست و پاس سمجھ رہا تھا۔ مختلف ٹیڑھی میڑھی راہداریوں سے گزرنے کے بعد دونوں نوجوان ایک دروازے کے سامنے رک گئے۔ اس دروازے کے کھلنے کا سسٹم بھی وہی تھا۔ دیوار پر ایک بٹن لگا ہوا تھا، اسے دباتے ہی دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا۔ جب میں دروازے کی دوسری طرف پہنچا تو ایک بہت ہی خوبصورتی سے آراستہ کی ہوئی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ میرے پیچھے وہ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ دونوں نوجوان جا چکے تھے اور میرے سامنے 4 عدد حسینائیں میرے استقبال کے لیے موجود تھیں۔ 2 عورتوں نے آگے بڑھ کر دونوں طرف سے میرے ہاتھ تھام لیے۔ تیسری اپنے ہاتھوں میں شب خوابی کا لباس لیے کھڑی تھی۔
چوتھی نے میرا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ میں اپنے انڈرویئر میں مائکرو فلم اور اینٹی فائر لوشن کا فارمولہ چھپا کر رکھتا تھا، لہذا میں نے انہیں انڈرویئر تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ اس پر شب خوابی کا لباس پہننے لگا۔ میرے دماغ نے کہا کہ ان عورتوں کے ذریعے سپر ماسٹر تک یہ بات پہنچے گی کہ میں نے انڈرویئر کو اپنے جسم سے الگ نہیں کیا تھا۔ یہ رپورٹ حاصل ہونے کے بعد اس حد تک بھی میری تلاشی لی جا سکتی تھی۔ مجھے اینٹی فائر لوشن کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس کا فارمولہ حفظ کر چکا تھا۔ میرے پاس جو شیشی تھی اس کا لوشن پچھلی رات ختم ہو چکا تھا۔ مجھے صرف مائکرو فلم کی فکر تھی۔ یہ لوگ کسی بھی وقت اسے مجھ سے چھین کر لے جا سکتے تھے۔ اب یہی صورت تھی کہ موقع ملتے ہی میں اسے سونیا کے حوالے کر دوں۔ جب میری تلاشی لینے کے بعد انہیں اطمینان ہو جائے گا تو وہ فلم میں سونیا سے پھر واپس لے سکتا تھا۔ جب میں بستر پر آ کر لیٹ گیا تو وہ عورتیں میرا بدن دابنے لگی۔ کسی کے حصے میں میرا ہاتھ آیا، کسی کے حصے میں میری ٹانگ، اور کوئی میرا سر سہلانے لگی۔ ان کے حسن کا تجزیہ کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ دماغ کتنی الجھنوں میں مبتلا تھا۔ ایسی حالت میں نیند بھی نہیں آتی چونکہ میں دماغ کو کنٹرول میں رکھنا جانتا ہوں۔ اس لیے اسے ہدایت دی کہ 4 گھنٹے تک بالکل پرسکون رہوں، میں گہری نیند سوتا رہوں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جائے۔ میں گہری نیند سوتا رہا، ایسے وقت میں جبکہ میری آزادی چھینی جا رہی تھی اور مجھے غلام بنانے کے انتظامات کیے جا رہے تھے، تب بھی میں 4 گھنٹے کے لیے پرسکون ہو گیا تھا۔ فلم میں فکر میں مبتلا رہنے سے اور اپنی نیند حرام کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وقت پر سونے جاگنے اور کھانے پینے کے دوران ہی دماغ مستعدی سے کام کیا کرتے ہیں۔ 4 گھنٹے کی گہری نیند کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں تنہا تھا۔ وہ حسینائیں جا چکی تھی۔ جاگتے ہی میرے ذہن نے سوچنا شروع کیا کہ سپر ماسٹر مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے دوسروں کی آوازیں کس طرح استعمال کرتا ہے۔ میں ذہن پر زور دے کر سوچ رہا تھا مگر مجھے سوچنے کا زیادہ موقع نہیں ملا۔ دروازہ کھلا اور وہ چاروں حسینائیں ہنستی کھلکھلاتی میرے بستر کے اطراف آ گئی۔ میرے دماغ نے سوال کیا، انہیں کس طرح پتہ چلا کہ میں بیدار ہو چکا ہوں؟ میرے دماغ نے جواب دیا، اس کمرے میں بھی ایسے آلات نصب ہیں جن کے ذریعے مجھے ٹی وی اسکرین پر دیکھا جا سکتا ہے اور میری آواز سنی جاتی ہے۔ میں نے ان سے کہا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تم سب یہاں سے چلی جاؤ۔ ایک حسینہ نے کہا، باس کا حکم ہے کہ ہم تمہاری خدمت کریں، یہاں تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے صرف ایک خدمت کرنے والی کافی ہے، اپنے باس سے جا کر کہہ دو میں یہاں اتنی بھیڑ پسند نہیں کرتا۔ وہ تھوڑی دیر تک چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر کمرے میں لگے ہوئے کسی اسپیکر سے آواز نکلی، ٹھیک ہے تم کسی ایک کا انتخاب کر لو، باقی 3 واپس چلی جائیں گی۔ میں نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا، میرا اشارہ سمجھتے ہی باقی تینوں وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ اس لڑکی نے فوراً ہی آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، پھر میرے ساتھ غسل خانے میں چلی آئی۔ میں نے کہا، یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کمرے میں جاؤ، ضرورت ہوگی تو میں تمہیں آواز دے دوں گا۔ وہ باہر چلی گئی۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا، مائکرو فلم نکال کر ایک محفوظ جگہ پر رکھی، پھر وہاں غسل وغیرہ کرنے کے بعد 1 گھنٹہ صرف کیا۔ گہری نیند کے بعد ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کا موقع ملا تو ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ تولیہ لپیٹ کر کمرے میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی لڑکی نے کپڑوں کی ایک بڑی سی الماری کھول دی۔ وہاں میرے لیے ہر رنگ اور ہر اسٹائل کے قیمتی ملبوسات رکھے ہوئے تھے۔ میں نے ان میں سے ایک کا انتخاب کر کے پہنا تو وہ میرے بدن پر پورا اترا۔ تعجب کی بات نہیں تھی، میں نے اسی کمرے میں آنے کے بعد اپنا جو لباس اتارا تھا، شاید اسی کے ناپ سے 4 گھنٹے کے اندر وہ لباس تیار ہو گئے تھے۔ وہاں ہر کام مشینی انداز میں ہوتا تھا۔ لباس بدلنے کے دوران 2 کنیزیں ایک ٹرالی میں ناشتہ لے آئیں۔ ناشتہ ہلکا پھلکا سا تھا مگر وہاں تکلف سے کام لیا تھا، لیکن میں نے تکلف نہیں کیا، شکم سیر ہونے تک کھاتا رہا۔ کھانے کے دوران لڑکی کے ذہن میں جھانکتا رہا،
वो मेरी तरफ शौक नज़रों से देख रही थी और ऐसी ही बातें सोच रही थी कि मर्द की गुर्बत में उसे सोचनी चाहिए थी। वो काफ़ी तालीम याफ्ता थी। खिदमत के लिए जितनी हसीनाएँ मुहैया की गई थी वो सब इनमें से फराटे से बोलती थी। इस वक्त भी वो इसी ज़ुबान में बोल रही थी और सोच रही थी। यानी मैंने उसकी सोच में कहा, ये नौजवान बिल्कुल ही बेहिस है। मैं इतनी हसीन हूँ कि मुझे देखने से बाज नहीं आते, लेकिन उसने अब तक मुझे एक नज़र भी नहीं देखा। उसकी सोच ने कहा, नज़र भरकर नहीं देखने से क्या होगा, लेकिन ये शख्स भी मुझसे मुतासर है, इसीलिए तो उसने हम चारों में से मेरा इंतखाब किया, मगर ख्वाब बेरुखी का इजहार कर रहा है। इससे लगावट की बातें करना चाहिए, तब ये मेरी तरफ माइल होगा। मैंने उसकी सोच में कहा, लगावट की बातें करने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपना तारफ़ कराऊं और उसे ये बताऊं कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से आई हूँ। वो चौंक कर सोचने लगी, नहीं, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, मगर ये नहीं बता सकती कि कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। बास ने सख्ती से मना किया है। वो स्क्रीन पर देख रहा होगा, बात करूँगी तो सुनता रहेगा।